آج اسلام آباد پولیس نے نیشنل پریس کلب کے اندر داخل ہو کر دھاوا بول دیا، صحافیوں کو زد و کوب کیا، کیمرہ مینوں کو زد و کوب کیا، لاٹھی چارج کیا، اور معاملہ یہ بنا کہ کچھ احتجاجی جن کا تعلق آزاد کشمیر میں ہونے والے احتجاج سے ہے، جس کے اندر بار کے لوگ بھی موجود تھے اور کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، وہ احتجاج کر رہے تھے۔ نہ جانے نیشنل پریس کلب کے باہر کیا ہوا، ہمارا معاملہ وہاں پر نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ کہ ان لوگوں کو چیز کرتے ہوئے پھر یہ نیشنل پریس کلب کے اندر داخل ہو گئے۔ اب نہ جانے وہ لوگ وہاں پر تھے یا نہیں تھے، لیکن جو دھنائی کی وہ صحافیوں کی، کیمرہ کرو کی، ایڈمنسٹریشن کی، وہاں پر جو لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، جو سٹاف ہے، ان کو مار لگائی۔ اس کے اوپر ظاہر ہے تمام صحافی اور مالکان کی تنظیمیں جو ہے سراپا احتجاج بنی۔ پاکستان کے ہر کونے سے اس کی کنڈمنیشن آئی۔ جو منسٹر فار اسٹیٹ فار انٹیریئر ہیں طلال چودھری صاحب، وہ بھی آئے، پھر انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بطور پولیٹیکل ورکر میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کی طرف سے بیان جاری ہوا، وزیر اعظم کی طرف سے بیان جاری ہوا۔ کچھ ویڈیو سرکولیٹ ہونے لگیں جس کے اندر کچھ لوگ یہ بتا رہے تھے جی کہ ہم یہاں پر آئے اور ہم نے پولیس کے ساتھ ہماری ہاتھا پائی ہوگی، اور پھر انہوں نے ہمیں چیز کیا اور ہم پریس کلب کی طرف چلے گئے۔ اب پریس کلب کے نمائندگان، میرے سمیت ہمارا ماننا یہ ہے کہ پریس کلب کے باہر جو کچھ مرضی ہو، آپ جیسے معاملات کو طے کریں، لیکن پریس کلب کے اندر آ کے یہ جو کام کیا اور جس شدت سے اور جس شدامت کے ساتھ یہ کام کیا، وہ قابل مذمت بھی ہے اور ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس کو ہم زیر بحث لائیں گے کہ ایسا بار بار کیوں صحافیوں کے اوپر انفرادی طور پر تو ہم نے تشدد ہوتے دیکھا ہے، انفرادی طور پر سینسرشپ لگتے دیکھتی ہے، لیکن نیشنل پریس کلب جو ہے وہ تمام صحافیوں کا اپنے گھر کے علاوہ ایک اکٹھا سانجھا گھر ہے۔ اس کے اوپر جب اس قسم کی حرکت ہوتی ہے تو ظاہر ہے سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں طارق ورک صاحب، جو صدر ہیں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ RIUJ کے، ان کا بہت شکریہ۔ ان کے برابر میں نیر علی موجود ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں نیشنل پریس کلب کی، ان کا بھی شکریہ۔ طارق چودھری صاحب جو سابق صدر نیشنل پریس کلب اور صحافی و تجزیہ کار ہیں، ان کا بھی شکریہ، ہمیں جوائن کیا۔ سیرش قریشی جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں نیشنل پریس کلب، انڈیپینڈنٹ اردو سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ تو اگر میں نیر آپ سے بات کا آغاز کروں، اب یہ ہوا، ہمارا رد عمل آیا، ریلی نکالی، ہم پروٹیسٹ کریں گے، بلیک ڈے بھی منائیں گے، لیکن آپ کو حیرانی ہوئی کہ یہ ہوا؟ بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ ہم پارلیمنٹ میں موجود تھے جب یہ ویڈیوز جو ہیں وہ آنا شروع ہوئیں۔ حیرانی، پریشانی، تشویش تمام جو ہیں وہ ایک ساتھ تھے، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ کیونکہ باہر تو آپ کو پتہ ہے کہ پریس کلب کے باہر ایک مظاہرے ہونا، وہاں پر لوگوں کا جمع ہونا، ریلیز ہونا، یہ ایک معمول کی بات ہے، اور انتظامیہ اجازت دیتی ہے، وہ وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ، کئی روز جو ہے وہ دھرنے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی صورتحال کبھی پیش نہیں آئی کہ مظاہرین جو ہیں وہ اندر آ رہے ہیں، یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر پریس کلب کے اندر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ پولیس کی نفری بھاگی چلی آ رہی ہے، اور ڈنڈے اور مکے گھونسے جو ان کو سمجھ میں آئی، انہوں نے جس بے ایمانہ طریقے سے ہمارے سٹاف کے اوپر، وہاں پر نیشنل پریس کلب کا سٹاف موجود تھا، کیفیٹیریا میں وہ گھسے ہیں، کیفیٹیریا کے اندر جو لوگ چائے پی رہے تھے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے صحافی جو ہے وہ شام کے وقت بیٹھتے ہیں، جو باہر ایون کوریج کے لیے بھی آتے ہیں، وہ بھی جب وہاں سے گیپ ملتا ہے ان کو تو وہ پریس کلب آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آ کے ان کا دوسرا گھر ہے، وہ ممبرز ہیں، وہ آ کے چائے پانی کرتے ہیں۔ آپ کو شاید ریلیٹ کرنے میں مشکل ہو رہی، کیونکہ میں نے جب ویڈیوز دیکھا I couldn't believe it. I thought کہ یہ بہت دیر تک یقین نہیں آیا۔ آپ کا بھی یہ رد عمل؟ بالکل ایسے ہی جی۔ دیکھیں سر، یہ آزادی صحافت کا سب سے بڑا مورچہ میں نیشنل پریس کلب کو کہتے ہیں۔ 3-4 ہزار ہمارے ممبران ہیں، آج تمام لوگ ادھر موجود تھے، اور ہر بندہ جو ہے تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اس طرح کو پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ دیکھیں، وفاقی دارالحکومت میں نیشنل پریس کلب ہے، پورے پاکستان کے نیشنل پریس کلب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ کوئی سندھ میں نہیں ہوا، نہ یہ جنوبی پنجاب میں ہوا ہے، وفاقی دارالحکومت میں ہوا ہے۔ اور دیکھیں، اگر پولیس یہ چاہ رہی تھی کہ یہ کچھ لوگ ادھر گھس گئے ہیں تو وہ رابطہ کرتے نا، عہدیدار موجود تھے۔ ہم تو کسی غلط بندے کو سپورٹ نہیں کرتے، کوئی غلط کر کے پریس کلب آ جائے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ہاں، صاف ظاہر آزادی اظہار کے لیے کوئی آئے، پریس کانفرنس کرنا چاہے بالکل کرے، ہم سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن آج تو پولیس نے حد ہی پار کر دی کہ وہ کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے تشدد کیا ہے، باہر وہ صحافیوں پہ شروع کر دیا۔ صحافی صاف ظاہر پریس کلب کی طرف ہی آئیں گے نا، تو وہ پریس کلب آئے ہیں، پیچھے وہ ڈنڈے لے کے آئے ہیں۔ دیکھیں، کیفیٹیریا کے اندر آ کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی، ادھر تشدد کیا، مسلسل جو ہے وہ تشدد کرتے رہے۔ ہمارا پریس کلب کا ایک ملازم ہے بیچارہ، اس کو پہلے ہی ہارٹ کا ایشو ہے، 2 سٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں، اس پہ تشدد کیا گیا، اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔
اس طرح کی صورتحال رہی ہے. دیکھیں یہ جو آج ہوا ہے اس کی مذمت جو ہے وہ پورا پاکستان کر رہا ہے, ہر طرف سے صحافی جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے جو PFUJ کے ہمارے قائد ہیں افضل بٹ صاحب نے کال دے دی ہے پورے پاکستان میں, اور کل یوم سیاہ ہوگا, پورے پاکستان کے پریس کلبوں پہ سیاہ پرچم لہرایا جائے گا, ہر جگہ احتجاج اور ریلیاں نکالی جائیں گی. اور اس حوالے سے ابھی ہماری میٹنگ ہونی ہے, ہم نے طے کرنا ہے کہ ہمارے نیکسٹ مطالبات. اس کے اوپر میں آتا ہوں. طارق صاحب, بہت عرصے سے ہم نے معاملات دیکھے ہیں, پریس کلب کو آپ نے بھی ہیڈ کیا ہے اور مشکل ادوار بھی دیکھے ہیں. یہ بہت ہی انہونا واقعہ نہیں ہے ویسے اپنی نوعیت میں؟ جو شدت ہے, جو اس کے اندر جبر ہے, وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ تو پھر کوئی حد بچی نہیں نا باقی. دیکھیں بالکل, ایک تو یہ ہے کہ جس کو ان پرووکڈ ہے, ظاہر ہے وہاں مظاہرے ہوتے رہتے ہیں سارے دن, اور لوگ آتے ہیں, لوگ مظاہرہ کر کے آدھے گھنٹے بعد چلے جاتے ہیں. وہ کچھ ساری زندگی وہاں رہنے کے لیے نہیں آتے. تو اگر وہ مظاہرہ کر رہے تھے اور ان کو منتشر کرنا مقصود تھا تو اس کے اور طریقے بھی ہو سکتے تھے. اب وہاں میرا یہ خیال ہے, کیونکہ ظاہر میں وہاں موجود بھی تھا, ان کا وہ جو لوگ پولیس وہاں کنٹرول کر رہی تھی, وہاں جو کہ کیمرہ مین موجود تھے, جو اسٹل کیمرہ مین موجود تھے, تو ان کا خیال ہوگا کہ یہاں وہ ویڈیو وغیرہ نہیں بننی چاہیے. جو ان کی کارروائی ہے, جو کہ فلم بند ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے جہاں وہاں انہوں نے کیمرہ مینوں کو اور مارنے کی کوشش کی, سارے بتا رہے ہیں, بہت سارے جاننے والے ہیں آپ کے بھی. تو کچھ کیمرہ مین واپس اپنے پریس کلب کے اندر ہے. ظاہر ہے پہلا سا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پریس کلب ہے یا یونین کے دفتر ہیں, یہ کوئی اینٹوں سے یا کوئی صوفوں سے نہیں بنے, یا برتنوں سے نہیں بنے, یا یہ کوئی کیفیٹیریا کا نام نہیں, یہ ایک ادارے کا نام ہے. جس طرح ہمارے وکلا صاحبان جو ہیں ان کے لیے بار ہے, ججوں کے لیے سپریم کورٹ ہے, جس طرح سے ہماری فورسز کے لیے GHQ, ہمارے لیے وہ ہمارا سینٹیٹی ہے اس کی. اب اس کے اندر آ کے آپ لوگوں کو مار رہے ہیں, اور اس طرح سے مار رہے ہیں. بار بار سب لوگ کہہ رہے ہیں بروٹیلٹی. ہماری پولیس نے کب بروٹیلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا؟ یعنی جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے, جب وہ ہمیشہ وہ بیونڈ دیئر جو لمٹس ہے اس پہ جاتے ہیں, اور وہ اس طرح سے وہ ان کی ہوتی ہے کاروائی جس کی ضرورت نہیں ہوتی, اس سے کم ایکسیسو فورس ہے, اس سے کم ہے گزارا. اچھا, سینش نے یہ لفظ استعمال کیا پروگرام سے پہلے اور یہی نقطہ اٹھایا, تو کہہ رہے تھے کہ بہت برے طریقے سے مارا تھا. میں سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اچھے طریقے سے کیسے مارتے ہیں, لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ کیونکہ یہ جوان سال صحافی ہیں, تو ان کے خیال میں کہ یہ اتنی کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اتنی مار لگانے کی ضرورت نہیں تھی, یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سو میں ذرا آپ کا امپریشن جاننا چاہوں گا کہ جو فیلڈ میں نسبتاً نئے ہیں, ویسے آپ کا تجربہ کافی ہے, ان کے لیے کتنا شاکنگ ہے؟ ہم نے تو خیر بہت سے ادوار دیکھے, لیکن ہمارے لیے بھی انہونا ہے, تو آپ کے لیے کتنا انہونا ہوگا؟ میرے لیے تو ٹو بی ریئلی آنیسٹ بہت شاکنگ تھا, بیکاز پاسٹ 3 ایئر سے میں بہت ایکٹیو ممبر ہوں پریس کلب کی, ان کی پالیٹکس میں ایکٹیو ہوں. تو میرے تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, بیکاز ہم ایز اے وومن جرنلسٹ ہم لوگ رات گئے تک پریس کلب میں ہوتے ہیں, وہاں پہ ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, سپورٹس ہو رہی ہوتی ہیں, جرنلسٹ رات گئے تک کھیل بھی رہے ہوتے ہیں. یہ تو چلیں اپنی ان لائن آف ڈیوٹیز تھے. اور جب میری ان سب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ باہر کنیکٹیوٹی نہیں تھی, تو ہم لوگ جو ہم نے فوٹیجز بنائی تھی وہ دینے, جرنلسٹ جو تھے وہ اندر آئے, اور ایک دم سے پولیس نے دھاوا بول دیا, اور انہوں نے آ کے مارنا شروع کر دیا, ان کی کنفسکیٹ کرنے کی کوشش کی, ان کے گیجٹس کو لینے کی کوشش کی, اور نہ صرف مینجمنٹ پہ بلکہ جو آفس بیئرر ہیں ان پہ بھی اٹیک کیا. تو غیر حقیقی صاحب کو لگ رہا ہوگا؟ بالکل غیر حقیقی صاحب. میں آفس سے گھر پہنچی ہوں, ادھر PRA کے الیکشنز ہو رہے ہیں, آپ سوچیں, اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ گروپ میں فوٹیجز آ رہی ہیں, I was ٹوٹلی شاکڈ. کیسے سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ہم سب جب کسی مشکل میں ہوتے تھے اس زمانے میں, جب واقعی مشکلات ہوتی تھی, تو ہم کیا کرتے تھے کہ یار اگر میں پریس کلب پہنچ گیا تو میں محفوظ ہو جاؤں گا. پریس کلب کے ساتھ ہمارا سیفٹی کا ہمارا کنسیپٹ ہے کہ اگر میں اپنی پریمس میں پہنچ گیا تو مجھے میرے پیچھے کو نہیں آئے گا. میں نے اگر غلط بھی کر لیا تو میرے دوست مجھے سنبھال. ہماری دوڑ پریس کلب ہماری دوڑ تھی. میں ویژوائز کرتا تھا کہ یار خدا نہ خاصا میرے پیچھے کو لگ جائے, اور اگر میں پریس کلب کی دیوار پھلانگ گیا یا گیٹ چلا گیا, میں نے کچھ نہیں کوئی کہے گا. لیکن آج یہ ہوا یہ ہے کہ آپ نے وہ جو آسرا تھا آپ کا وہ جو کنسیپٹ تھا کہ کنسیپٹ آف سیفٹی ہے, اس کو انہوں نے بالکل